الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. ایک دفعہ دو شیخ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. اس آیت کا پس منظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی جو ابتدائی زندگی ہے، آپ اس پہ نظر کریں. 13 سال جو مکہ کا قیام ہے، مسلسل پریشانیاں، ادھر ادھر سے کمزور صحابہ کو مشرکین تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، مار رہے ہیں. ہر وقت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دبے ہوئے ہیں، پست ہیں. ہجرت کے بعد پہلے سال غزوہ بدر، تیسرے سال غزوہ احد، پہ خندق، ہر وقت خوف کا عالم ہے. ابھی یہاں سے دشمن حملہ کر دے گا، ابھی یہاں سے دشمن حملہ کر دے گا. تو ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اگر کوئی ایسا وقت بھی آئے گا جس میں ہم بے خوف ہو کے زندگی گزاریں یا ہر وقت کی پریشانی نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے تسلی کے لیے یہ آیت نازل کی. حضرت عدی بن حاتم فرماتے ہیں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا. ایک صحابی آئے، انہوں نے فاقے کا ذکر کیا کہ میرے آقا کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، کہاں جائیں. ایک اور صحابی آئے، کہنے لگے تجارت کے لیے نکلتے ہیں تو ادھر ادھر سے جو کافر ہیں وہ ہمارے قافلوں کو لوٹ لیتے ہیں، اور ہماری کیفیت یہ ہے، یہاں آتے ہیں تو بھوکا ہے، فقر ہے، تنگ دستی ہے، فاقے ہیں، باہر نکلتے ہیں تو لوٹ لیتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عدی بن حاتم سے فرمایا، حیرہ شہر دیکھا ہے؟ کہنے کہ میں نے دیکھا نہیں ہے لیکن سنا ہوا ہے. ہمارا ایک زمانہ ایسا آئے گا، حیرہ شہر سے ایک خاتون چلے گی زیورات میں لدی پھندی، اور وہ بیت اللہ کا طواف کرے گی، سارے سفر میں کوئی اس کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھنے والا بھی نہیں ہوگا. پھر فرمایا عدی، ایک زمانہ آئے گا کسریٰ کے خزانے وہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ہاتھوں پہ فتح کریں گے. حضرت عدی بن حاتم کہنے لگے ایسا امن کا دور آئے گا، وہ فلاں فلاں علاقے کے جو ڈاکو ہیں یہ سارے مر جائیں گے. وہ کچھ علاقے تھے جو مشہور تھے ڈکیتیوں کے لیے، کہنے لگے یہ سارے مر جائیں گے. وہ کسریٰ، یہی کسریٰ جو ایران کا بادشاہ ہے، یہ کسریٰ؟ حضور نے فرمایا ہاں اسی کسریٰ کے خزانے اللہ مسلمانوں کے ہاتھوں فتح کریں گے. عدی بن حاتم کہتے ہیں الحمدللہ اللہ نے ہمیں وہ زمانہ دکھایا کہ پھر وہ امن کا دور آیا کہ پوری اسلامی سلطنت میں کوئی خاتون سفر کرے یا مرد سفر کرے کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھنے والا نہیں ہوتا تھا. اور کسریٰ کی فتوحات میں ہم خود شامل ہوئے، ہم نے ان کے خزانے یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں تقسیم ہوتے دیکھے ہیں. اور ایک اور بات ارشاد فرمائی عدی ایسا زمانہ آئے گا، ابھی صحابہ فاقے کا ذکر کر رہے ہیں، ایک آدمی ایک مٹھ بھر کے سونے کی زکوٰۃ دینے جائے گا، کوئی ایسا نہیں ہوگا اسلامی حکومت میں جو اس کو قبول کرے. کہنے لگے میں نے یہ واقعہ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ نے پھر ایسی خوشحالی اور فتوحات عطا فرمائے. اور یہ کوئی زیادہ دیر کی بات نہیں ہے. اس آیت کے نازل ہونے کے کچھ ہی عرصے بعد خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بحرین، یمن، یہ سارے علاقے فتح ہو گئے. مقوقس اور روم کے بادشاہ اور ایران کے بادشاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تحفے تحائف بھیجے. حبشہ کے بادشاہ نے بھی تحفے تحائف بھیجے. ایک قسم کی عملی صلح کی کہ تحفے تحائف دینے سے خیر سگالی کا پیغام ہے کہ مسلمان اب ہماری طرف پیش قدمی نہ کریں.
اور شام کے کچھ علاقے وہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہی انہوں نے جزیہ دینا شروع کر دیا۔ نجران کے نصارہ ہوں، ان سب لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی اسلام کی حکومت کو تسلیم کیا، اور اللہ تعالیٰ نے وہ امن و امان عطا فرمایا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق کا زمانہ وہ فتنوں کی سرکوبی کا تھا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ۔ حضرت عثمان کی جو حکومت ہے، یہ چائنا کے کچھ علاقے بھی یہ سارے اسلامی حکومت میں داخل ہو گئے تھے۔ یہ سارے علاقے اسلام اتنا پھیلا، تو اللہ نے جو وعدہ کیا وہ صحابہ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے اس وعدے کو پورا کیا۔ وعدہ اللہ بیان کریں، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو تم میں ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ ضرور ان کو زمین کا خلیفہ بنائیں گے، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسا کہ ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا۔ پہلے انبیاء کو بھی اللہ نے حکومتیں عطا فرمائیں، حضرت داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، یہ سارے انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے ان کو حکومتیں عطا فرمائیں۔ پھر جیسے پہلے لوگوں سے وعدہ کیا تھا، اللہ نے تم سے بھی وعدہ کیا ہے، لیکن شرط یہ ہے جو تم میں ایمان لائیں گے اور اعمال صالحہ کریں گے۔ اس اعمال صالحہ، ایمان اور اعمال صالحہ یہ حکومت کے لیے شرط ہیں جو اللہ کی طرف سے عطا ہوگی۔ اس کا سب سے اول مصداق وہ خلفائے راشدین کی خلافت ہے۔ خلفائے راشدین کی خلافت، کیونکہ ان کا ایمان کامل، اعمال صالحہ مکمل، تو اللہ نے پھر خلافت بھی ایسی عطا فرمائی۔ پھر انسانوں پہ نہیں، پھر سمندروں پہ بھی ان کا، دریاؤں پہ بھی ان کا حکم چل رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریائے نیل کو خط لکھ رہے ہیں تو وہ جاری ہو رہا ہے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ بعض دریا جو ہے وہ حکم کی خلاف ورزی کرے۔ تو یہ خلفائے راشدین کے زمانہ میں اللہ تعالیٰ نے اس ساری نعمت کو، اس وعدے کو مکمل کیا۔ پھر فرمایا وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اللہ ان کے اس دین کو قوت دیں گے جو اللہ نے ان کے لیے پسند کیا ہے۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اللہ ضرور ان کے خوف کے بعد اللہ امن کے ساتھ اس کو تبدیل کریں گے۔ يَعْبُدُونَنِي، وجہ یہ ہے کہ وہ میری عبادت کرتے ہیں، لا یشرکون بی شیئا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، کفر نعمت کی ناشکری کو کہتے ہیں۔ اب اللہ جب حکومت عطا فرما دیں، خوف ٹل جائے، اللہ امن عطا فرما دیں، فاقے ختم ہو جائیں، اللہ فراوانیاں عطا فرما دیں، اب ان نعمتوں کی جو ناشکری کرے گا یہ لوگ فاسق ہیں، یہ اللہ کے نافرمان ہیں۔ اس کا سب سے پہلا مصداق وہ روافض اور خوارج ہیں جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بغاوت کی۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف لوگ اکٹھے ہوئے، روافض اور خوارج، عبداللہ بن سبا نے کمپین شروع کی۔ وہ دور کے سرحدی علاقوں میں نوجوان ایسے اکٹھے کیے۔ نوجوان جھانسے میں جلدی آ جاتے ہیں، جذبات ہوتے ہیں، سمجھ کم ہوتی ہے، اسی لیے کسی بھی فتنے کو اٹھانے کے لیے ہمیشہ نوجوان جو ہے وہ کام آتے ہیں۔ ہمیشہ آپ پوری تاریخیں دیکھ لیں، اور جہاں اچھی تاریخ چلے گی، اعتدال کے ساتھ چلے گی، وہاں بڑی عمر کے سنجیدہ افراد جو ہیں وہ پہلے پیش قدمی کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک میں حضرت ابوبکر پہلے آ رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ نوجوانوں سے یہ تحریک چلی ہے۔ تو انہوں نے ایسا اشتعال پیدا کیا کہ صحابہ کی بات نہیں سنتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سامنے ایک خطبہ دیا، کہنے لگے جس دن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے یہاں مدینہ تشریف لائے ہیں، اب وہ تورات کے بہت بڑے عالم تھے، بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی احادیث حاصل کی، صحابی رسول ہیں، کہنے لگے میں تمہیں آسمانی کتابوں کے علم کے مطابق بتا رہا ہوں، جس دن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے فرشتے اس مدینہ شہر کی حفاظت کر رہے ہیں آج کے دن تک۔ اگر تم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
قتل کر دیا، تو پھر یہ حفاظت والے فرشتے چلے جائیں گے، پھر مسلمانوں میں بہت زیادہ خونریزی ہوگی، قتل و غارت ہوگی۔ انسان بن جاؤ، ایسی حرکتیں نہ کرو۔ ہم نے تورات میں یہ اللہ کا حکم پڑھا، جب ایک نبی کو قتل کیا جاتا ہے اللہ اس کے بدلے میں 70,000 لوگوں کا خون بہاتے ہیں۔ 70,000 لوگ، ایک نبی کی جان اتنی قیمتی ہوتی ہے۔ اور نبی کے خلیفہ کو جب قتل کیا جاتا ہے تو فرمایا 35,000 لوگ ناحق قتل ہوتے ہیں، بغیر کسی وجہ کے آپس میں لڑ پڑیں گے، قتل ہو جائیں گے۔ وہ سمجھاتے رہ گئے، پھر وہ وقت آیا کہ لوگوں نے دیکھا کہ 35,000 تو شاید پیچھے رہ گئے ہوں، اس سے بھی زیادہ لوگ جو ہے وہ کام آئے۔ تو اللہ کہا ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، جو اس نعمت حاصل ہونے کے بعد اس کی ناشکری کرے، یہ لوگ فاسق ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں۔ اب یہ بھی اللہ نے عملی طور پہ صحابہ کے دور میں ہی دکھایا کہ اختلاف ہوتا کیسے ہے، پھر اختلاف کو ختم کیسے کیا جاتا ہے، یہ اللہ نے دکھایا تاکہ دین کی تکمیل جو ہو جائے وہ آسانی سے ہو جائے۔ اور حضور نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میرے طریقے کو لازم پکڑو، میرے بعد میرے خلفاء راشدین کے طریقے کو لازم پکڑو۔ اس لیے جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، لوگوں نے اس پہ بڑا سوال اٹھائے کہ جو اتنے لوگ قتل ہوئے ان کی قربانیاں رائے گاں چلی گئیں۔ انہوں نے کہا میرے نانے کی جو تعلیمات ہیں وہ صلح کی ہیں، اور صلح کو اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں بہت بہتر ہے۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں میں اختلاف کو ختم کیا، اور یہ اپنے عمل سے صحابہ نے ثابت کیا کہ جتنا بڑا اختلاف ہو اسے ختم کرنے میں خیر ہے، اس کو پھیلانے میں کوئی خیر نہیں ہے، یہ شر ہی شر ہے۔ اور ساتھ وہ طبقات بھی عیاں ہو گئے جو لوگ مسلمانوں میں انتشار پھیلاتے ہیں مختلف عنوانات سے، وہ بھی واضح ہو گئے، اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا کہ صحابہ کرام کے بارے میں یا دوسری مقدس ہستیوں کے بارے میں طرح طرح کی باتیں پھیلا کر لوگوں کو گمراہ کیا جائے گا، یہ سلسلہ قیامت تک چلے گا۔ تو مسلمانوں کے لیے اللہ نے یہ سارا کچھ واضح کر دیا کہ بھئی ہم نے کس طرف ٹھہرنا ہے، ہم کون سے جتھے میں شامل ہوں، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے واضح کر دی۔ پھر فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، جب اللہ ایمان اور اعمال صالحہ کی وجہ سے اللہ حکومت دے دیں تو ایسا نہیں ہے کہ پھر تم نمازیں بھول جاؤ، زکوٰۃ کو بھول جاؤ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کو بھول جاؤ، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بعض لوگوں نے اسلامی ریاست کا یہ تصور پیش کیا ہے کہ عبادات ذریعہ ہیں اور حکومت جو ہے یہ مقصد ہے، یہ غلط ہے، معاملہ الٹ ہے۔ عبادات مقصود ہیں، اسلامی حکومت اس مقصد کے حصول کا ذریعہ ہے۔ مقصد عبادات ہیں، کیونکہ اللہ قرآن میں کیا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، مقصد اللہ نے عبادت کو قرار دیا ہے۔ ہاں پھر عبادت میں اگر لوگوں کو ایسے ہی آزاد چھوڑ دیا جائے تو کوئی کسی کی مسجد توڑ دے گا، کوئی کسی کا گریبان پکڑ کے ادھر ادھر بدماشیاں کرتا پھرے گا۔ ان عبادات کے لیے ماحول فراہم کرنا، سازگار ماحول فراہم کرنا، لوگوں کو ترغیب دینا، شرپسندوں کو ترغیب، اس کے لیے اسلامی حکومت سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اس لیے جب تک اسلامی حکومت حاصل نہ ہو، یہ نہ سمجھنا کہ ہم نے نماز بھی نہیں پڑھنی اور ہم نے زکوٰۃ بھی نہیں دینی اور ہمیں کسی اللہ کے حکم کی پابندی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ تو صرف پریکٹس ہے اور اصل مقصد جو ہے وہ اسلامی حکومت ہے، یہ غلط ہے۔ فوت ہو گئے وہی سارے نظریات کے حامل، ایمان والے تھے، اللہ مغفرت فرمائے، جو پیچھے ہیں اللہ ان کو ہدایت دیں۔ تو فرمایا تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کرو، لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، اب بظاہر کفر کو غلبہ ہوتا ہے، کافروں کے پاس اقتدار ہے، طاقت ہے، پیسہ ہے، تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ کافر اللہ کو عاجز کر دیں گے زمین میں، انہوں نے اتنی طاقت حاصل کر لی ہے کہ اللہ کے مقابلے میں آ سکیں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ ایک جھٹکے کی مار ہے، اللہ چاہیں ساری کائنات کو صرف ایک جھٹکے سے ہی ختم کر دے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ کافر لوگ اپنی اس طاقت یا اپنی اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے اللہ کو عاجز کر دیں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔
ومأواہم النار، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ان کی یہاں جو اجلی زندگی ہے اس کو دیکھ کے گھبرا نہ ہو، ان کے انجام پہ غور کرو، ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ ٹھکانہ ان کا جہنم ہے۔ وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اب بندہ تصور کرے کہ مجھے یہ 10-20 سال کی آسائش والی زندگی مل جائے اور آگے پھر ہمیشہ کے لیے میں جہنم میں رہوں، تو کون اس کو ترجیح بنائے گا؟ تو اللہ فرماتے ہیں بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے، اس لیے اس کو اپنی ترجیحات نہ بناؤ۔ وعدہ وہی ہے، ایمان اور اعمال صالحہ کو اختیار کر دو، اللہ اقتدار دیں گے۔